اس نے اپنا سر میرے سینے سے لگایا تھا۔ کیا مجھے اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں میری رہنمائی ہو سکتی ہے؟ خیال ہی نہیں آیا تھا اس کا۔ یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ خود پر حملہ کروانے والے کے بارے میں کلام الہی سے رہنمائی حاصل کروں۔ کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ خود سے سوال کیا، اور پھر آنکھوں میں اس کا چہرہ ابھر آیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل مچل رہا تھا اس کے لیے، آرزو کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ باہر آ جائے، اسے زبان مل جائے، وہ مجھ سے باتیں کرے۔ اس بار شاید کوئی اور ہی جذبہ جاگا تھا سینے میں۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہو گیا تھا۔ ایک انوکھی بے کلی طاری ہو گئی۔ ایک گوشہ منتخب کیا، وہاں بیٹھ گیا، درود شریف کا ورد کیا، آنکھیں بند کر لیں۔ دل سے آواز ابھری، مناسب نہیں، نافرمانی کے راستے اپنا رہا ہے۔ کیا تجھے اجازت ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرے، اپنے لیے کچھ کرے؟ اگر کسی کے لیے تیرے دل میں آگ ابھرے تو وہ تیرے ماں باپ بہن بھائی ہوں کہ وہ اول ہیں۔ ان سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کی طرف لپک رہا ہے، پھر بھٹک رہا ہے۔ پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں خوف سے کھل گئیں، دل اچھل رہا تھا، خود کو سنبھالے نہ سنبھال پا رہا تھا۔ اچانک کانوں میں ایک چیخ ابھری، آگ! دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آواز اندر سے آئی تھی، پھر فوراً ہی نتنوں سے کپڑا جلنے کی بو ٹکرائی اور چھولداری سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آگ لگ گئی! ارے اٹھو، آگ! دھرما، رام جی، ماتھر، ارے اٹھو! آگ! آگ! آواز پریما دیوی کی تھی۔ اعصاب پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ابھرنے والی آواز، دوسری طرف پریما دیوی کی چیخیں۔ عجیب اعصاب شکن ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اندر مدھم لیمپ ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اس وقت بھی روشنی تھی۔ دھرما اور رام جی بدحواس ہو کر اندر بھاگے۔ میں بھی خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔ عجیب منظر تھا، آگ کا شعلہ بھی نہیں تھا، لیکن آگ لگی ہوئی تھی، بالکل ایسے جیسے جلی ہوئی ماچس کی تیلی سلگتی ہے۔ یہ آگ ہر طرف تھی، گدے جل رہے تھے، سوٹ کیس پگھل رہے تھے، بدبو پھیل رہی تھی، لیکن شعلہ نہ تھا۔ سب دہشت سے آنکھیں پھاڑے یہ آگ دیکھ رہے تھے، اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بجھاؤ! ارے بجھاؤ! ہائے سب جل گیا! ارے سب جل گیا! پریما دیوی چیخیں۔ تو نے آواز بند نہ کی تو تیری منڈیاں پکڑ کر اسی سوٹ کیس پر رکھ دوں گا۔ آس پاس کے لوگوں کو جمع کرے گی کیا؟ ارے کر لو ظلم، جتنا من چاہے کر لو۔ ہائے سب جل گیا! ارے آگ تو بجھاؤ! سب کھڑے منہ دیکھ رہے ہو۔ سب کو جیسے ہوش آ گیا۔ رام جی، ماتھر اور دھرما پانی لینے دوڑے، اور پھر ہر چیز پر پانی انڈیل دیا گیا۔ آگ بجھ گئی، مگر سچ مچ سب تباہ ہو گیا تھا۔ گدے جل گئے، سوٹ کیسوں میں رکھے کپڑے جل گئے۔ شکر تھا چھولداری بچ گئی۔ پریما دیوی رونے لگی۔ دیکھا نتیجہ ضد کا؟ دیکھ لیا؟ نہ جاؤ، جمے رہو یہاں، جل مرو سب کے سب، بھسم ہو جاؤ، میرا کیا ہے؟ ارے ایسی آگ دیکھی نہ سنی۔ دیکھو دیکھو دیکھو، ہر چیز جل گئی۔ ارے اب بھی سوچو گے کیا؟ اب بھی سوچو گے؟ ارے رام جی، دھرم، ارے چل بھیا، میں کہ پہنچا دے مجھے۔ ارے آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، اکیلی میں جی لوں گی۔ ہائے سب جل گیا، میری ساڑیاں، بچوں کے کپڑے، اور کرو ضد۔ رام رام رام! بھیا عورت ہے کہ بھونپو، رکے بغیر بولے جا رہی ہے۔ کیا دشمنی ہے آخر ان سادھو مہاراج سے ہماری؟ ارے کوئی کارن تو بتاتے، ایسے ہی چل پڑے؟ گنگا جی بولے۔ گیانی مہاراج، اے گیانی مہاراج، تم پوچھتے رہو دشمنی دوستی، چلو بچوں چلو، سب کو مروا دیں گے۔ تو کترنی کو لگام دے گی کہ نہیں؟ تم بھی تو کچھ بولو رے، مگر یہ بولنے دیں تب نہ۔ چلنا چاہیے تاؤ جی، ایسی آگ دیکھی نہ سنی۔ ٹھیک ہے رے مہان آتما، ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، بس سورج نکلنے دو۔ گنگا دھر نے ہاتھ جوڑ کر سر سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے سریا کو دیکھ رہا تھا، خاموش کھڑی تھی۔ میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا، رو رہا تھا اس کے لیے، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ چھنا جا رہا ہے۔ سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سب کچھ فراموش کرنا تھا، سب کچھ بھول جانا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ گنگا دھر جی باہر نکل گئے، میں بھی ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گنگا دھر نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہے تھے، مجھے دیکھ کر بولے، تو ہمارے ساتھ چلے گا پت؟ میں نے پوچھا، تو کہاں جائے گا؟ تجھے کیا چنتا؟ ہاں میں یہاں رکوں گا۔ اچھے بگائے جا رہے ہیں ہم۔ ارے کیا بگاڑ رہے تھے کسی کا؟ جانا تو تھا، آرام سے جاتے۔ چلو ٹھیک ہے، جو بابا کی مرضی۔ اندر اٹھاک پٹاخ ہو رہی تھی، ویسے بھی دیکھ چکا تھا سارا سامان جل چکا تھا، بیچاروں کو یہ نقصان میری وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ تم خورجے آؤ گے مسعود؟ آؤ تو ہمارے پاس ضرور آنا۔
गंगाधर ने न जाने क्या क्या कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सोच रहा था कि यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। जाना तो है, इंतज़ार कैसा, अभी चला जाए। बेकार है रुकना। कुछ नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। सब कुछ छिन गया है मुझसे, सब कुछ छिन गया है। बेकार है, सब बेकार है। वहीं से पलटा और आगे बढ़ गया। गंगाधर सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। वो यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूँ, वापस जाऊंगा, मगर मैं चलता रहा। बहुत दूर निकल आया, इतना दूर कि कोई तलाश ना कर सके। मज़ार के अक़ब में पहुंच गया। इस तरफ कभी कोई नहीं आया था। एक गोशे में पनाह ली। यहाँ भी डेरे जमे हुए थे। खलकत हर जगह मौजूद थी। एक जगह ज़मीन पर लेट गया। रोने को जी चाह रहा था। बिलक बिलक कर रोता गया। सुरैया याद आ रही थी। सीने पर उसके सर का लम्स, हाथ पर उसकी आंखों का लम्स जिंदा था। बेकली साथ नहीं छोड़ रही थी। उठा, आंसुओं से वुज़ू कर चुका था। नमाज पढ़ने खड़ा हो गया और फिर सारी रात पढ़ता गया। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसी ने शाना हिलाया। मियाँ साहब, ये ले लीजिए। आंखें खोलकर देखा, बिनाई साथ नहीं दे पा रही थी। धुंधला नजर आ रहा था। चंद खाके सामने खड़े थे। क्या है? बामुश्किल कहा। दाल दलिया है मियाँ साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल ना तोड़ो, कसम अल्लाह की। भाई बहुत शुक्रिया, ज़रूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इसी तरह बैठे हो, हिले भी नहीं हो अपनी जगह से। अंतड़ियाँ ऐंठ गई होंगी, ईमान की कसम। मैंने चौंक कर कहा। हाँ, रात को कव्वालियों से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंखें खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। लो मियाँ साहब, ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जी ज़रूरत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, तुम्हें बाबा शाहजहाँ का वास्ता। अम्मा इतनी खुशामद कर रहे हैं, मान लो, हमारी भी खुशी हो जाएगी। दिल डूबा डूबा था। पेट बेशक खाली था, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन वो शख्स इस तरह इसरार कर रहा था कि मजबूर हो गया। क्या लाया था वो जानता होगा। जो दिया खाने लगा और कुछ देर के बाद शिकम सेर हो गया। उसने पानी भी पिलाया। हमारे हक में भी दुआएं खैर करना मियाँ साहब। 18 साल हो गए थे ब्याह को, औलाद नहीं हुई थी। बाबा जी के मज़ार पर मन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से। मन्नत पूरी करने आए थे। लौंडे का नाम फजलुद्दीन रखा है। हमारा नाम कमालुद्दीन पहलवान है। खोरजे के रहने वाले हैं। नाम है अपना। हमारी दुआ से खोरजे के स्टेशन पे उतरकर कमाले पहलवान का अखाड़ा पूछ लो, सीधे पहुंच जाओगे। और की ज़रूरत हो तो बता दो। नहीं भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ ज़रूर करना, बस चलते हैं। वो सलाम करके वापस मुड़ गया। मैंने इसकी आवाज़ सुनी। अम्मा, उम्र छोटी है तो क्या, देखते नहीं कितने इबादत गुजार हैं, पहुँचे हुए ऐसे ही होते हैं। उसकी आवाज़ दूर हो गई। पेट भरा तो आंखों में कुछ रोशनी जागी। दिल को संभालने लगा। क्या हो रहा था ये, क्या हो रहा है? इतना बेख्तियार क्यों हो गया? इस दश्ते वीरा में किसी का बसेरा नहीं होना चाहिए। जो किया गया दुरुस्त ही तो है। हाँ, माँ बाप बहन भाई के लिए तो दिल को समझा लिया, मगर एक सूरत आंखों में बसी तो इतना बेबस हो गया। इसका नतीजा क्या होगा? सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। सुरैया के लिए दिल में सिर्फ हमदर्दी ही नहीं थी, जिस तरह बेख्तियार हो गया था, इससे कुछ और ही का एहसास हो रहा था। कराहता हुआ अपनी जगह से उठ गया और मज़ार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बाबा साहब के कदमों में ही सुकून मिल सकता था। चलता रहा, सोचता रहा। गंगाधर ने सोचा होगा कि खुदगर्ज और नासपास हूँ, बेमुरव्वत हूँ। मिले बगैर खामोशी से चला आया, कुछ कहे बगैर खामोशी से चला आया। मगर उनसे रुखसत होने के लम्हात शायद कुछ और जख्म लगा देते। न जाने किस तरह बेख्तियार हो जाता, कुछ और गुनाह हो जाते। और न जाने सुरैया ने क्या सोचा होगा। रफ्तार तेज़ कर दी। जल्द अज जल्द बाबा जी के कदमों में पहुंच जाना चाहता था। पहुंच गया, बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। दुहाई देने लगा, सुकून मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता करार आने लगा। ज़ायरीन जौक दर जौक आ रहे थे। रात हो गई, खूब रात हो गई। कव्वाली जम गई। लोग मज़ार से हट गए। हारमोनियम और ढोलक की मिलीजुली आवाज़ों के साथ कव्वालों के सुर सुनाई देने लगे। क्या गा रहे थे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। टूटा टूटा सा था। खुद पर से एतमाद उठ गया था। सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। थक गया तो उठकर बैठ गया। एक पुरसुकून गोशा तलाश किया, लेट गया। नींद गशी तारी थी। सो जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह को जागा। हालत किसी कदर बेहतर हो गई थी। जेब में हाथ डाला तो 4 रुपए मौजूद थे। बड़ा खरा हिसाब किताब था। जिन दिनों गंगाधर जी के जिम्मे रखा रहा था, वजीफा नहीं मिला था, मगर आज 4 रुपए मौजूद थे। एकदम दिल में खुशी जाग उठी।
وظیفہ ملا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ناخوشی نہیں ہے، قابل معافی ہوں، بروقت سنبھل گیا ہوں، حکم ماننے والوں میں تصور کیا گیا ہوں۔ بابا جی ناشتہ کرو گے؟ نہیں بھائی، فقیر نہیں ہوں، جواب دیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، چائے ڈبل روٹی خریدی، ناشتہ کیا۔ کل 12 آنے خرچ ہوئے تھے۔ دن آسانی سے گزرنے لگا۔ کوئی اور حکم نہیں ملا تھا۔ جب تک دوسرا حکم نہ ملے یہیں رہنا ہے۔ کوئی کام نہیں سونپا گیا تھا، رہنمائی ضرور ہوگی، یقین تھا۔ دن گزرا، کوئی شام کے 5 بجے ہوں گے کہ آس پاس کے لوگ موجود تھے، سب اپنے اپنے مشاغل میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک عقب میں ایک سایہ سا محسوس ہوا، پلٹ بھی نہیں پایا تھا کہ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک آواز سنائی دی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ دوسرا دھماکہ ہوا، کوئی شے دوسری بار زمین پہ لگی تھی۔ ایک دم شور مچا، کچھ لوگ دوڑے، میں بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تب میں نے اسے دیکھا، نوجوان آدمی تھا، ہاتھ میں چری ہوئی لکڑی کا بڑا سا کندہ تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے تیسری بار اس کے کندھے سے میرے سر کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے بھی شاید اس نے 2 بار مجھ پر اسی لکڑی سے بھرپور وار کیا تھا، مگر اللہ کو بچانا مقصود تھا، دونوں وار خالی گئے تھے۔ تیسرا وار ان لوگوں نے روک لیا جو میری مدد کو پہنچے تھے۔ ایک آواز ابھری، ابے پیچھے سے وار کرتا ہے بزدل، بزدل کی اولاد، یہ لکڑی پھینک دے، پھینک دے بھوتنی والے، نہیں تو کینچی لگا کر گچی اتار دیں گے، زندگی بھر گردن سیدھی نہیں کر سکے گا۔ ابے کمال پہلوان کی کینچی ہے، ایر غیرے کی نہیں۔ آواز بھی پہچان لی تھی، صورت بھی، کمال الدین پہلوان، خورجے والے تھے، مجھے کھانا کھلا چکے تھے۔ مگر یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کمال الدین پہلوان کے شکنجے میں پھنسے نوجوان کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر گردن پر ہاتھ جما رکھے تھے اور نوجوان بے بس ہو گیا تھا۔ مگر یہ شکل، یہ صورت جانی پہچانی تھی، اسے بھی کہیں دیکھا تھا، کہاں کہاں کہاں۔ ابے گدا ابھی تک نہیں گرایا، کام کر ہی دیں تیرا کیا؟ کمال پہلوان نے کہا۔ پھر برابر کھڑے ہوئے شخص سے بولا، اما چمن بھائی گدا لے لو اس کے ہاتھ سے، ورنہ میرے کو غصہ آ رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے نوجوان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور کمال پہلوان نے نوجوان کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ اوندھے منہ گرا تھا وہ، اس کے بعد سیدھا نہیں ہوا۔ جان ہوتی نہیں سسروں میں اور خون خرابہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ پھر کمال پہلوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب تم سے کیا دشمنی ہو گئی اس کی؟ تم تو بڑے اللہ والے ہو۔ اللہ جانے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اما دیکھو چمن میاں، کیا ہو گیا اسے؟ من کا تو نہیں ٹوٹ گیا کہیں اس کا؟ پہلوان نے کہا، اور لکڑی چھیننے والے صاحب آگے بڑھ کر اوندھے منہ پڑے ہوئے نوجوان کو سیدھا کرنے لگے، مگر بجلی سی چمک گئی۔ نوجوان سیدھا ہوتے ہی اچھلا اور اٹھ کر بری طرح بھاگا۔ پکڑیو، چمن میاں چیخے۔ میں نے ان کا راستہ روک لیا۔ جانے دیجیے، بھاگ گیا ہے، بھاگ جانے دیجیے۔ ہاں چھوڑ دو چمن میاں، مگر جھگڑا کیا تھا میاں صاحب؟ عرض کیا نا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ لکڑی اس نے ایسی تاک کر ماری تھی کہ اگر پڑ جاتی کہیں تو قطر گئے تھے، قسم اللہ کی۔ کمال ہے، لوگ اللہ والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جمع ہونے والے منتشر ہو گئے، مگر میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہ رات یاد آئی جب مجھ پر خنجر سے حملہ ہوا تھا۔ کیا اس رات بھی حملہ آور یہی نوجوان تھا؟ وہ حملہ بھی جان لیوا تھا۔ اگر گنگا دھر جی شور نہ مچاتے تو سوتے میں دوسرا وار ضرور کارگر ہو جاتا، اور اس وقت بھی اس نے اپنی دانش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، خون تھا، جیسے وہ مجھے ہر قیمت پہ ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اور اس کا چہرہ، وہ چہرہ دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا تھا؟ ہاں دیکھا تھا میں نے اسے، کچھ یاد نہیں آیا ہوگا، کیا کہا جا سکتا ہے۔ ذہن اس طرف سے ہٹا لیا، خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ رات ہو گئی، حملہ آور بھاگ گیا تھا، وہ پھر کوشش کرے گا۔ زندگی ہوئی تو پھر اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر موت اسی طرح کسی کے ہاتھوں میں لکھی ہے تو کیا بری ہے۔ البتہ کھا پی کر لیٹا تو ذہن متضاد خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ ثریا دل میں کسکی۔ پھر اس نوجوان کا چہرہ آنکھوں میں اٹک گیا۔ اچانک کچھ مناظر اجاگر ہو گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ غالباً کالی کنڈ تھا، مہاوتی کا کالی کنڈ۔ مہاوتی ہاتھ میں خنجر لیے آگے بڑھ رہی تھی، اور کالی کے مجسمے کے قریب کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بھوریا چرن نظر آیا۔ لنگڑی پورنی، سسری کچوندی ہے نری۔ اے چھورا، ہوش ٹھکانے آئے؟ ہوش ٹھکانے آئے تیرے؟ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ اماوس کی رات پیدا ہوا ہے اور پائل ہے، میرے پاس سے بھاگا ہوا ہے یہ، اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ دماغ کو اتنی زور سے جھٹکا لگا کہ پورا بدن ہل گیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ پہچان لیا تھا میں نے اسے،
اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہی نوجوان تھا جسے میں نے کالی کنڈ میں مہاوتی کا قیدی دیکھا تھا اور بھوریا چرن اسے لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کمنڈل میں مکڑیاں بھری ہوئی تھیں، پیلی پیلی بے شمار مکڑیاں۔ ماتھر نے یہی کہا تھا، وہ بھوریا چرن ہی تھا، وہ یہاں موجود ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، سب کچھ۔ میں نے اٹھ کر پاگلوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ رخ مزار کی طرف تھا۔ پیروں میں کسی طاقتور گھوڑے جیسی قوت آ گئی تھی اور میں قلانچے بھر رہا تھا۔ مزار پر قوالیاں ہو رہی تھیں، لوگ قوالوں کے گرد جمع تھے۔ میں مزار مبارک کے پاس جا پہنچا، بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا، سب قوالیوں میں مگن تھے۔ میں نے ایک ایسے ستون کی آڑ میں جگہ بنا لی جہاں سے مزار پر نظر رکھی جا سکے۔ مزار شریف کے عقب میں طاق بنے ہوئے تھے۔ میری نگاہوں نے ان طاقوں کا طواف کیا، تمام طاق خالی تھے۔ دل میں بہت کچھ تھا، یہاں آ کر سکون ہوا تھا۔ وقت سے پہلے آ گیا تھا، یقیناً وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ سانسیں درست کر رہا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، ایک لمحہ نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ انتظار کروں گا، خواہ کتنا ہی وقت گزر جائے۔ شام ہو گئی، بھوکا پیاسا تھا، مگر فکر نہیں تھی، عادت تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس نگرانی کر رہا تھا۔ وقت آ گیا، میرا خیال درست نکلا۔ مغرب کا وقت تھا، نمازیوں نے کچھ فاصلے پر صفیں باندھ لی تھیں۔ ایک شخص اذان کہہ رہا تھا۔ میں نے اسی جگہ نماز ادا کی، پھر آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا ہی تھا کہ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کی ملگجی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ شبہ کی کوئی وجہ نہیں تھی، اکثر ایسے ہی لوگ مزار پہ آتے تھے، لیکن میرے دل نے کہا کہ انتظار ختم ہو گیا ہے، عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ بھی چادر کے اندر تھے۔ مزار مقدس کے عقب میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کسی بھوکے عقاب کی مانند پر تول لیے، اور پھر جو ہی اس نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا، میرے حلق سے ایک غضبناک چیخ نکل گئی۔ میں برق کی طرح اس کی طرف لپکا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور پھر ایک سمت چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنا عمل مکمل نہیں کر سکا تھا۔ سامنے کی سمت بھاگنے کے بجائے وہ مزار کے عقبی حصے کی طرف دوڑا تھا۔ ایک پتلی سی جگہ مزار کے عقب میں جانے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ پیچھے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا۔ چونکہ مزار ایک بلند ٹیلے پہ بنا ہوا تھا، اس لیے احاطے کے بعد ڈھلان پھیلے ہوئے تھی۔ اس سمت بلندی تک آنے کے لیے سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی تھیں تاکہ لوگ اس طرف نہ آ سکیں۔ احاطے میں کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر اچھل کر احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ پلک جھپکتے وہ دوسری طرف ڈھلان میں کود گیا۔ میں جس جگہ تک پہنچا تھا وہیں سے احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا، اور وہاں سے میں نے اسے ڈھلان میں لڑکتے ہوئے دیکھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے کودتے ہوئے وہ اپنا توازن نہیں قائم رکھ سکا تھا اور بری طرح گرا تھا۔ لیکن میں نے اس کی طرح بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مناسب جگہ دیکھ کر نیچے کودا اور تیزی سے اس کے عقب میں اترنے لگا۔ دوسرے لوگوں کو اس بھاگ دوڑ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں قدم جما کر نیچے اتر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دامن میں پہنچ گیا۔ وہ جس طرح گرا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹیلے کے دامن میں پہنچ کر وہ ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر توجہ دینے کے بجائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور اسے کچھ فاصلے پہ وہی منحوس گڈا پڑا ہوا تھا، وہی گڈا جو میری تباہی کا باعث بنا تھا، بھوریا چرن کا وہ ناپاک پتلا جسے وہ مزار مقدس پہ پہنچانا چاہتا تھا، ناقابل شکست سفلی قوتوں کے حصول کے لیے۔ خدا کا احسان تھا کہ اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے شدت غضب سے دھانت بیچ کر اس پتلے کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ناپاک وجود کو فنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ارادے سے واقف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس ننھے سے پتلے نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر میں بھی کسی گھوڑے کی رفتار سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر اس پر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک لگا اور وہ اچھل کر گرا، لیکن وہ نیچے گرتے ہی بری طرح لوٹنے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کی شدید چوٹ لگی ہے، لیکن لوٹتے لوٹتے اس کا حجم گھٹنے لگا اور چشم زدن میں اس نے پیلے رنگ کی ایک بدشکل مکڑی کا روپ دھار لیا، اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا وہ قریب کی چٹان کے ایک ننھے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ تب میں اس کی شیطانیت سمجھا۔ میں سوراخ کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے جھک کر میں نے سوراخ میں انگلی داخل کر دی، مگر سوراخ بہت گہرا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پہ پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا کر میں نے اس سوراخ میں دے مارا۔ میں ہر قیمت پہ اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر اس پتھر کی ضربیں چٹان پر اثر نہ کر سکیں اور میرے ہاتھ میں دبا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس ناکامی میں مجھے شدید جھنجلاہٹ ہو رہی تھی۔
آہ کاش کچھ ہو سکتا. کیا کروں؟ اس سوراخ کے قریب آگ جلا دوں؟ مگر کیسے؟ کوئی چیز نہیں تھی. مگر اتنا ضرور کیا میں نے کہ ٹوٹے پتھروں کے ٹکڑے سوراخ کے منہ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا. آس پاس کوئی نہیں تھا. کسی نے بھی اس بھاگ دوڑ پہ توجہ نہیں دی تھی. کوئی سمجھ نہیں پایا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. میں سوراخ کو گھورتا رہا. بھوریا چرن کو باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اور پھر کمبخت پراسرار شیطانی علوم کا ماہر ہے. نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا. وہ تو صرف میری پہنچ سے نکلنے کے لیے اس نے سوراخ کی پناہ حاصل کی تھی، ورنہ وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا. پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جسے اس نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا تھا. وہ زخمی ہو گیا تھا. پلٹ کر نگاہ دوڑائی تو اسے وہیں ساکت پایا. میں پلٹ کر اس کی طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا. میں نے وہاں بیٹھ کر اس کے زخموں کو دیکھا. نیچے گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے بدن چھل گیا تھا. کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے. سر میں بھی چوٹ لگی تھی اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا. اپنے لباس سے کچھ پٹیاں پھاڑ کر میں نے اس کے زخموں پر باندھیں. ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دیں. شاید کسی نے ادھر دیکھ لیا تھا. چند افراد سنبھل کر نیچے اتر رہے تھے. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بہت سی آوازیں سنائی دیں. گر پڑا ہے. کیسے؟ غلطی سے اس طرف آ گیا تھا. میں اس کے سوا کچھ اور کیا کہہ سکتا تھا. ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ پتہ نہیں. ہٹو میں دیکھتا ہوں، ایک شخص نے کہا اور لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کا بدن ٹٹولنے لگا. اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں لڑکے کے بدن کو ٹٹول رہے تھے. پھر وہ بولا، نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی. تمہارا کون ہے یہ؟ بھائی ہے، میں نے جواب دیا. ادھر کیسے آ گیا تھا؟ دماغی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا، اور بہت سے انسانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں. میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. وہ مذہب کے رشتے سے میرا بھائی تھا اور اسی مشکل کا شکار ہوا تھا جس سے میں عرصے دراز سے گزر رہا تھا. اس کے علاوہ وہ بھوریا چرن کے طلسم کا شکار تھا اور اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں تھا. سب ہمدردی کا اظہار کرنے لگے. بے ہوش نوجوان کو اٹھایا گیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے دور مزار شریف کے سامنے والے حصے میں لایا گیا. اس کے تمام زخم دیکھ کر ان پر پٹیاں کی گئیں. جس شخص نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھیں وہ ہڈیوں کا علاج کرنے والا ایک پہلوان تھا. اس نے اپنے طور پر نوجوان کی دیکھ بھال کی اور دوائیں اور پتے وغیرہ اس کے زخموں پہ کس دیے. اسی اثنا میں وہ ہوش میں آ گیا. مجھے دیکھ کر اس کے انداز میں وحشت ابھری، لیکن میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہارے چوٹیں لگی ہیں. شاباش، کوئی فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی. میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں. ان کی مہربانی کا شکریہ. ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اور میں نوجوان کا جائزہ لینے لگا. اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. آیا اس وقت بھی بھوریا چرن کے سحر کا شکار ہے یا آزاد ہے؟ اس کا جسم مسلسل کپ کپا رہا تھا. سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا. وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا. منہ سے کچھ نہیں بولا. کچھ کھاؤ گے؟ میں نے پھر سوال کیا. مار دو، مار دو، تم ہی مجھے مار دو. خدا کے لیے، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو. خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. مجھے مار دو، مجھے ہلاک کر دو. تمہارا بھلا ہوگا، ثواب ہوگا تمہیں. مجھے مار دو. وہ کپ کپاتی آواز میں ہولے ہولے رو رہا تھا، حد سے زیادہ سہمے ہوئے انسان کی مانند، جسے کسی سے ہمدردی کی توقع نہ ہو، جسے کہیں سے زندگی کی امید نہ ہو. میں محبت بھرے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا. میں نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے 2 بار مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور اگر تمہیں یاد ہے کہ اس رات تم نے خنجر سے حملہ کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا تھا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان دونوں حملوں کے لیے میں نے خلوص دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی تم سے میں اس کا بدلہ لوں گا. مکمل اطمینان رکھو. دوسری بات یہ کہ کسی کی زندگی لینے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا. کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں. مگر وہ رک کر ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا. کلمہ طیبہ یاد ہے؟ ہاں. وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا. پڑھو. میں نے کہا. وہ مجھے دیکھنے لگا. میرے بار بار کہنے سے اس نے کلمہ شریف پڑھا. 1 بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار. میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا. پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، تم اللہ رب العزت کی پناہ میں ہو. دل سے یہ خوف نکال دو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھوریا چرن کا شکار ضرور ہے، مگر اس کے حواس درست ہیں. اکرام احمد، اس نے جواب دیا.
میرا نام مسعود احمد ہے، تم میرے چھوٹے بھائی کی مانند ہو، بالکل پریشان نہ ہو، خود کو سنبھال لو۔